ناول میرا نام ہے محبت، قسط نمبر 16، تحریر ثانیہ شیخ۔ حویلی میں خوشی کا سما تھا، ہر طرف خوشیوں کی جھلملاہٹ تھی۔ وہ چاروں ہسپتال سے واپس آ رہے تھے۔ ان کی گاڑی گیٹ کے باہر آ کر رکی۔ وجدان نے جلدی سے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ گاڑی سے سب سے پہلے ڈرائیور اترا، پھر دروازہ کھلتے ہی فرحان کو آہستہ آہستہ نیچے اترتے دیکھ کر سب کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ وہ ابھی مکمل صحتیاب نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت دی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہے، مگر وہ ضد کر کے ہسپتال سے نکل آیا تھا۔ فرحان کی نظر صرف عائشہ پر تھی۔ وہ اس کا ہر انداز نوٹ کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں حویلی جاتے ہی عائشہ پھر عروج کو دیکھ کر بدل نہ جائے۔ اب عائشہ کو کھونے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وجدان اپنے ادا کی کیفیت سے واقف تھا۔ وہ سب دیکھ اور سمجھ رہا تھا۔ اپنے بھائی پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ عورت کی محبت میں دیوانہ بنا بیٹھا ہے، مگر پھر جب اپنی ماروی کی طرف دیکھتا تو کچھ شرمندہ بھی ہوتا کہ محبت میں تو وہ خود بھی گوڈے گوڈے ڈوب رہا ہے۔ ماروی کے لیے اس کی بڑھتی محبت دن بدن اپنی جڑیں دل میں مضبوط اور پختہ ہو رہی تھیں۔ وہ اب خاموشی سے اپنے بھائی کی رن مریدی دیکھ رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ عرصے تک اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ مگر اس وقت وہ ماروی کے بارے میں نہیں، حویلی میں ہوتی ہوئی خطرناک سازشوں کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ عروج کو تو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ابھی فرحان کی طبیعت ایسی نہ تھی کہ کوئی بھی ہنگامہ برپا کیا جائے۔ ہر چیز اور ہر کام بہت پلاننگ سے کرنے تھے۔ وجدان اپنے دماغ میں ساری باتیں ترتیب دے رہا تھا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہوئے ماروی نے وجدان کا بازو پکڑ کر فکر مندی سے پوچھا، سائیں، کیا بات ہے؟ کیا بات پریشان کر رہی ہے آپ کو؟ میں دیکھ رہی ہوں آپ گاڑی میں بھی بہت خاموش تھے، کیا ہوا سائیں؟ ماروی نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں، بس ذرا تھکاوٹ ہے، نیند پوری نہیں ہوئی 2 دن تو بس سستی سی ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، بلکہ آپ بھی ریسٹ کریں سب سے مل کر۔ آپ بھی تو بلا وجہ میرے ساتھ خوار ہوتی رہی ہیں ہاسپٹل میں، اس نے ذرا پریشانی سے کہا۔ وجدان کافی دیر سے ماروی کی آنکھوں کو فکر مندی سے دیکھ رہا تھا، جو مسلسل جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ارے اندر بھی چلو، آپ ساری باتیں یہی کرو گے تم دونوں؟ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے بس کمرے میں جانا ہے۔ فرحان کے انداز پر وجدان کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ پھیلی۔ ادا، کچھ زیادہ کمزوری ہے تو آپ واپس ہسپتال چلیں، کمرے میں جا کر کہیں طبیعت نہ بگڑ جائے، وجدان شرارتی لہجے میں بولا تو فرحان نے اس کے کندھے پر ہلکا سا مکہ جڑا۔ شریر ہو گئے ہو تم وجدان، تم سے کہا تھا شہر والے گھر میں جانے دو مجھے، مگر تم سنتے ہی کب ہو۔ اب اندر اس چڑیل کو دیکھ کر عائشہ کا موڈ خراب ہوگا، وہ پھر بدک جائے گی۔ فرحان کے لہجے کی مایوسی کو وجدان سے پہلے ماروی نے محسوس کرتے ہوئے کہا، ادا، کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ آپ کے لیے بے حد تڑپی ہیں، آپ کی شراکت ان کے بس میں نہیں تھی، اور نہ ہی آپ کی تکلیف وہ برداشت کر سکیں۔ آپ بس تھوڑا ٹائم دیں انہیں، ماروی نے گویا منت کی۔ فرحان نے ماروی کی بات کو سننے کے بعد سر ہلایا اور حویلی میں قدم رکھے۔ عائشہ پہلے ہی اندر چلی گئی تھی۔ فرحان کے لیے نیچے کا کمرہ سیٹ کروانا تھا۔ حویلی کے دروازے پر سب کھڑے تھے۔ دادی سائی نے جھک کر فرحان کو پیار کیا۔ آمنہ نے بھائی کی نظر اتاری اور گلے لگ کر خوب روئی۔ فرحان اور وجدان اپنی لاڈلی بہن کو روتا دیکھ کر بوکھلا گئے۔ ارے پگلی، چری ہو گئی ہے کیا؟ ایسے کون روتا ہے؟ تیرا ادا زندہ ہے، فرحان نے اپنے بہن کو سینے سے لگا کر تسلی دی۔ ادا، آپ کو میری بھی زندگی لگ جائے، آپ نے تو جان ہی نکال دی تھی۔ وہ اب آنسو صاف کر رہی تھی۔ ارے بابا، آنے دو اندر، وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب کو راستہ دینے کا اشارہ کیا۔ وجدان نے اپنی پیاری بہن کے کان کھینچے۔ ایسے کون روتا ہے جلی؟
وہ دونوں بھائیوں کی پناہوں میں خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ بھائی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان کے سائے میں ہر لڑکی کو لگتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں چھو سکتی۔ اللہ پاک ہر بہن کا مان سلامت رکھے، آمین۔ وہ آمنہ کے ساتھ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو تمام ملازمائیں وہاں ہٹ گئی۔ اللہ تیرا شکر، دادی جان نے نم آنکھوں سے دوبارہ فرحان کو گلے لگاتے ہوئے کہا اور جلدی سے نظر اتاری۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اتنا پروٹوکول؟ فرحان نے حیرت سے پوچھا۔ سب کے چہروں پر اطمینان تھا کہ ان کا پیارا فرحان صحیح سلامت گھر واپس آ گیا تھا۔ دادا سائیں اور بابا غلام سائیں نے بھی فرحان کو چوم کر اس کا استقبال کیا۔ بطول سائیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ فرحان نے ادھر ادھر دیکھا بھی، مگر وہ جب نظر نہیں آئی تو پوچھ بیٹھا، خیر تو ہے؟ اماں سائیں کو میرے زندہ رہنے کی خوشی نہیں ہوئی کیا؟ نظر نہیں آ رہی۔ فرحان کی فضول بات پر آمنہ نے اپنے ادا کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ رب نہ کرے آپ کو کچھ ہو، مرے آپ کے دشمن، ادا جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو۔ اماں سائیں کو بابا سائیں نے منع کیا ہے کہ وہ آپ سے دور رہیں گی۔ وہ روانی میں ساری بات بول گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تب ہوا جب دادی سائیں نے اسے گھورا۔ سب نے منع کیا تھا کہ فرحان کے سامنے کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جس سے اس کی طبیعت بگڑے۔ ادا، اماں سائیں روتی ہوں گی، تمہیں دیکھ کر کنٹرول نہیں رہے گا، تمہاری وجہ سے منع کیا ہوگا۔ وجدان بات کو بھانپ کیا تھا۔ اس نے فرحان کے چہرے کے تاثرات جانچ لیے تھے۔ آخر کو سردار تھا، اٹھتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا۔ آمنہ، ادا کو اندر لٹاؤ اور کچھ کھانے کے لیے لاؤ ادا کے لیے، میڈیسن کا وقت ہو گیا ہے۔ وجدان نے بات بدلی۔ سمجھ تو ماروی بھی گئی تھی کہ کوئی بات تو ہے جو بطول بیگم غائب ہیں، مگر فرحان کی وجہ سے خاموش رہی۔ اتنی دیر میں عائشہ بھی فرحان کا کمرہ سیٹ کر چکی تھی۔ فرحان کو دھچکا لگا تو لگا کہ عائشہ نے نیچے کا روم کیوں سیٹ کروایا ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ عائشہ کو ٹائم دینا چاہتا تھا، اس کے اوپر مسلط نہیں ہونا چاہتا تھا۔ عائشہ فرحان کو کمرے میں لے گئی تھی۔ دادی سائیں کیا ہوا ہے؟ اماں سائیں کہاں ہے؟ میرے پیچھے سے حویلی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے؟ اس نے ذرا پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا، تمہارا باپ جب سے ہاسپٹل سے آیا ہے تب سے ہی وہ بطول کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فرحان کے سامنے بطول آئے، کیونکہ تمہارے باپ کا ماننا ہے کہ فرحان کی حالت کی ذمہ دار تمہاری ماں ہے اور اسے فرحان سے دور رہنا چاہیے۔ دادی سائیں کی بات پر وجدان نے اپنی کنپٹی مس لی۔ حویلی میں ایک نہیں لاتعداد مسائل تھے جن کا حل صرف وجدان کو ہی نکالنا تھا۔ ابھی وہ آرام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سائیں، آپ تھوڑی دیر لیٹ جائیں، اس کے بعد دیکھیں گے، تمام مسائل کو مل کر حل کریں گے۔ اس وقت آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ہماری فکر مندی سے کہتے ہوئے اس کے پاس ہوئی۔ نہیں ماروی، آرام بعد میں ہوتا رہے گا۔ اس وقت حویلی سے زیادہ بڑھ کر میرے لیے کوئی بھی چیز اہم نہیں، وہ درستگی سے بولا۔ عروج کون سے کمرے میں ہے؟ وجدان نے ماروی کی طرف رخ پھیر کر سوال کیا۔ اپنے ہی کمرے میں قید ہے وہ سائیں، ماروی نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ کیا حویلی میں سے کسی کو خبر نہیں؟ 2 دن سے عروج کمرے میں قید ہے۔ وجدان نے ماروی کی طرف حیرت سے دیکھا۔ نہیں سائیں، صرف سلطانہ اور اماں سائیں کو معلوم ہے، اس کا موبائل میرے پاس ہے، اور عروج سلطانہ کی نگرانی میں ہے۔ اماں سائیں کی کافی بحث ہوئی سلطانہ سے کہ اسے آزاد کیا جائے، مجھے بھی بے شمار فون کیے۔ اب وہ میری شکایت کریں گی آپ سے؟ ماروی نے ساری صورتحال وجدان کے گوش گزار کی۔ آپ سردارنی ہیں اور حویلی کا فیصلہ لینے کی اہل ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، سب کو آپ کے فیصلے کے ساتھ اتفاق کرنا ہوگا۔ دادی سائیں جو کب سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی، ان سے رہا نہ گیا تو انہوں نے دونوں کو ٹوک کر پوچھا کہ تم دونوں میاں بیوی کیوں ڈرانے والی باتیں کرتے ہو؟ کیا ہوا ہے حویلی میں ایسا؟ اور کون
اصول توڑ رہا ہے حویلی کے؟ کون بات نہیں مان رہا ماروی کی؟ وجدان نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے اپنے اشتعال کو کم کیا۔ حویلی کا معاملہ تھا، وہ کتنے دن تک چھپا سکتا تھا؟ آخر کو سب کے سامنے آنا تو تھا ہی، تو آج کیوں نہیں؟ عروج کو حویلی سے جلد سے جلد باہر نکالنا تھا۔ وہ نہایت تحمل سے گویا ہوا۔ دادی سائیں، کچھ خاص نہیں، ایک غدار پکڑا ہے آپ کی بہو نے حویلی میں۔ پہلے تو ان کو شاباشی دیں، پھر ذرا ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں۔ وجدان نے دادی سائیں اور باقی سب افراد کو بھی اعتماد میں لیتے ہوئے تھوڑا ماحول بدلا۔ وجدان، پہیلیاں مت بھجواؤ، پہلے ہی 2 دن اس حویلی نے حشر دیکھا ہے، تم سیدھی بات کرو بالکل۔ دادا سائیں کا لفظ غدار کا سن کر رنگ فک ہوا، جبکہ غلام سائیں ساری حقیقت سے آشنا تھے۔ وجدان انہیں ہاسپٹل سے ساری تفصیل بتا چکا تھا تاکہ حویلی میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ روکو رکو وجدان، ذرا اپنی ماں کو بھی بلوا لو، میں چاہتا ہوں کہ وہ عورت اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ کیسے اپنے ہی بیٹے کی زندگی داؤ پر لگائی۔ غلام سائیں نے بیٹے کو روکا۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی، جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہو۔ حویلی میں سب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آج کوئی بڑا انکشاف ہونے والا ہے۔ یہاں آخر چل کیا رہا ہے؟ تم سب بتاؤ گے بھی ہمیں یا پہیلیاں ہی بجھواتے رہو گے؟ میرا تو دل بند ہونے لگا ہے۔ میرا دل بہت بری طرح سے ڈر رہا ہے۔ وجدان، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بچے۔ دادی سائیں پریشان ہو گئی تھی۔ جو گفتگو وجدان اور غلام سائیں کے بیچ میں ہو رہی تھی، اس سے وہ سمجھ گئی تھیں کہ بات بہت بڑی ہے اور بات فرحان سے متعلق ہی ہے۔ دادی سائیں، آپ آرام سے کرسی پر بیٹھ جائیے، ابھی آپ کے سامنے تماشا شروع ہوگا تو آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ پریشان مت ہو، اب جو بھی ہوگا بہت اچھا ہوگا۔ وجدان نے دادی سائیں کو پکڑ کر بٹھا دیا اور ماروی کو اشارہ کیا عروج کو بلایا جائے اور ساتھ ہی اماں سائیں کو بھی۔ وجدان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور تھوڑی دیر تک دونوں وجدان کے سامنے موجود تھیں۔ بطول بیگم کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر وجدان کو بہت دکھ ہوا۔ وہ جیسی بھی تھی اس کی ماں تھی، مگر وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی ماں کی حالت ایسی ہو جائے گی۔ حویلی میں کوئی بھی بطول بیگم کو فرحان کی حالت کے بارے میں نہیں بتا رہا تھا، بلکہ غلام سائیں کا حکم تھا کہ وہ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گی۔ وہ ماں تھی، وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک تو بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اوپر سے شوہر کا یہ سخت رویہ انہیں بری طرح سے توڑ گیا تھا۔ جس حویلی میں کبھی کسی نے ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج انہی ملازموں نے ان کو کمرے سے باہر نکلنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ بطول بیگم وجدان کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ میرے بچے، مجھے بتاؤ کہ فرحان کیسا ہے؟ اس حویلی میں مجھے کوئی کچھ نہیں بتا رہا، بلکہ مجھ پر تو پابندی لگا دی ہے۔ تم بتاؤ مجھے، میرا بیٹا کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا تم بھی یہی مانتے ہو کہ فرحان کی اس حالت کی ذمہ دار میں ہوں؟ کیا میں اپنے بچے کو مار سکتی ہوں؟ وہ حسرت سے وجدان سے سوال کر رہی تھی، مگر وجدان کا جواب بہت ہی کڑوا تھا۔ بابا سائیں کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ فرحان ادا کی حالت خراب کرنے میں آپ شامل ہیں۔ آپ نے بھرجائی کو ادا سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر الٹا ادا ہم سے دور جا رہے تھے۔ آپ کی قسم، اگر میرے ادا کو کچھ ہو جاتا تو آپ کو میں بھی ساری زندگی معاف نہیں کرتا۔ عروج، جو دونوں ماں بیٹے کو کب سے باتوں میں مگن دیکھ رہی تھی، مظلوم بننے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ سائیں، میری بھی بات سن لیجئے، مجھے 2 دن سے کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ مجھے میرے شوہر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ مجھ پر رحم کھائیں اور مجھے میرے شوہر سے ملنے دیا جائے، یہ میرا حق ہے۔ وجدان کا سحر عروج کی آواز پر ٹوٹا جب وہ چلاتی ہوئی وجدان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ حد ادب لڑکی، تمیز سے دور جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ تم صرف کمرے میں بند کرنے کے قابل نہیں، تم تو زندہ درگور کر دینے کے قابل ہو۔ تم جیسی عورتیں جو دوسروں کا گھر برباد کرتی ہیں، انہیں ایسا عبرت کا نشان بنانا چاہیے تاکہ کبھی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا گھر برباد نہ کرے۔ نام بتاؤ، تمہارے ساتھ کون کون شامل ہے؟ سب کچھ خود ہی بتا دو اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ کوئی سختی کی جائے۔ وجدان کی دھاڑ پر حویلی کے در و دیوار گونج اٹھے۔ عائشہ جو اندر وجدان کو کھانا کھلا رہی تھی، اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔
یا اللہ خیر، یہ تو سردار سائن کی آواز ہے کہ نہ کس پر غصہ کر رہے ہیں۔ عائشہ نے فرحان کو پریشانی سے دیکھا۔ فرحان کے چہرے پر بھی پریشانی نمایاں تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ فرحان بیڈ پر سے اٹھنے لگا تو عائشہ نے اسے روک دیا۔ نہیں سائیں، آپ نہیں جائیں گے، آپ آرام کریں، میں دیکھتی ہوں۔ نہیں عائشہ، دیکھنے تو دو مجھے، کیا ہوا ہے باہر؟ میں ٹھیک ہوں، میری فکر مت کرو۔ عائشہ نے جلدی سے کالی شال فرحان کے کندھوں پر ڈالی۔ موسم میں کافی تبدیلی ہوئی تھی، آج ٹھنڈ بھی تھی۔ ان کی اب ٹھنڈ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ ایسے میں فرحان کو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئے تو باہر عدالت لگی ہوئی تھی۔ عروج اور وجدان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ برابر میں بطول بیگم ہکا بکا ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری بھابھی ہے، تم کیسے بات کر رہے ہو؟ بطول بیگم نے سمجھانا چاہا تو غلام سائیں بیچ میں ہی بول پڑے۔ بطول بیگم، تم تو بالکل خاموش ہی رہنا، تمہارا حساب کتاب تو میں بعد میں لوں گا۔ تمہارے منہ سے اب ایک بھی لفظ نکلا تو میں دیر نہیں لگاؤں گا تمہیں حویلی کے کتوں کے آگے پھینکنے میں۔ بالکل خاموش کھڑی رہو۔ وہ سخت نگاہوں سے اپنی بیوی کو گھور رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بطول بیگم کا قتل کر دیں۔ بطول بیگم سب کے سامنے اس طرز تخاطب پر جی جان سے کانپی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، بلا وجہ اور بلا جواز مجھ پر جبر کر رہے ہیں۔ اب حویلی والے، میں آپ سب کے خلاف گاؤں میں آواز اٹھاؤں گی۔ میں بتاؤں گی گاؤں میں کہ آپ لوگ کتنے دوگنے ہیں۔ ایک لڑکی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور لڑکی بھی وہ جو آپ کے بھائی کی بیوی ہے۔ سردار کے اپنے گھر میں انصاف نہیں، وہ گاؤں کو کیا انصاف دلائے گا؟ عروج نے اپنی زبان سے زہر اگلنا شروع کیا۔ تم کیوں اس گھٹیا عورت کے منہ لگ رہے ہو؟ یہ عورت اس قابل نہیں ہے کہ اسے منہ بھی لگایا جائے۔ فرحان غصے سے پاگل ہوتا درستگی سے چلایا۔ فرحان، تم اندر جا کر لیٹو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، تمہارا معاملہ نہیں ہے یہ سب میں خود دیکھ لوں گا۔ وجدان نے عائشہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ فرحان کو اندر لے جائے، مگر عائشہ نفرت سے عروج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، جاؤ، منہ چھپا کر اندر بیٹھ جاؤ، اپنی بیوی کے پلو سے لگ جاؤ، کمظرف انسان۔ یہی دن دکھانے کے لیے تم مجھ سے نکاح کر کے اس حویلی میں لے کر آئے تھے۔ عروج فرحان کے گریبان کی طرف بڑھی۔ اس نے اس کا گریبان تھام لیا۔ وہ سب کا دھیان بٹا کر بھاگنا چاہتی تھی، مگر وجدان نے ہر جگہ گارڈز کھڑے کر رکھے تھے۔ وجدان نے اسی لمحے اس کے دونوں ہاتھ فرحان کے گریبان سے ہٹاتے ہوئے زور سے دھکا دیا۔ دھکا اتنا شدید تھا کہ وہ زمین پر جا گری۔ تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ تم میرے سامنے میرے ہی بھائی کے گریبان پر ہاتھ ڈالو؟ تم نرمی کے قابل ہرگز نہیں ہو۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم سے کیسے نپٹنا ہے۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ عروج پورے وجود سے اچھل پڑی تھی۔ جرگہ بٹھانے کی تیاری کی جائے۔ اس عورت پر الزام ہے کہ اس نے اپنے شوہر پر قاتلانہ حملہ کروانے کی سازشیں کی ہیں، اور ثابت میں کروں گا۔ بس بہت ہو گیا عروج، وجدان کی آواز گونجی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے سارے کھیل کا پردہ فاش کر دیا جائے۔ عروج نے جلدی سے سنبھلنے کی کوشش کی۔ عروج زمین سے اٹھی۔ عروج نے گھبرا کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ، بہتان ہے مجھ پر۔ وہ چیخی۔ کیا الزام ثابت کرو گے مجھ پر؟ کوئی ثبوت ہے؟ دادی سائیں کا دل دہل گیا۔ عروج، یہ سچ ہے؟ تم نے ایسا کیا؟ بطول بیگم کو بھی یہ انکشاف دہلا گیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ عروج بہت کمینی ہے، مگر اتنی کمینی نکلے گی یہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری حویلی کے بیٹے کے خلاف سازش کرنے کی؟ بطول بیگم نے اس کے روبرو ہوتے ہوئے پوچھا۔ عروج کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے نظریں چرائی، مگر وجدان نے میز پر ایک فون رکھا۔ یہ دیکھو، تمہاری سازشوں کا ثبوت، تمہاری کالز، تمہاری باتیں، سب میرے پاس ہیں۔ تم حویلی کے کسی غدار کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جس نے تمہیں یہ فون دیا اور تمہارے ذریعے فرحان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مگر وجدان نے ایک اور دھماکہ کر دیا۔
झूठ। तो फिर ये सुनो, मैंने तुम्हारी वो कॉल ट्रेस करवाई है जो तुमने किसी अनजान नंबर पर की थी, और वो नंबर सीधा जाकर दुश्मन के आदमी तक पहुंचा। तुमने फरहान के लिए मौत की दुआ की थी ना। और सुनो उरूज, जो कोई तुम्हारी मदद कर रहा था वो अब खुद अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें फंसवा चुका है। वो वीडियो और तमाम सबूत सब जाली हैं, और तुम इस बात को खुद कबूल कर चुकी हो। तुम्हारा सारा का सारा गुनाह इस मोबाइल पे महफूज है, तुम्हारी अपनी आवाज में। इस मोबाइल से की हुई एक एक कॉल रिकॉर्ड है, जिसमें तुम्हारी तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड है। तुमने किससे क्या क्या बातें की हैं इसमें सब मौजूद है, और इसमें तुमने अपने मुंह से कबूल किया है कि कैसे तुम वो वीडियोस बनवा के लाई थी। अब सबसे पहले तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों के हवाले करूंगा भरे जरगे में। इसके बाद ये वीडियोस चलेंगी। इसके बाद गांव वाले फैसला करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या सलूक होना चाहिए। उरूज का तो रंग ही उड़ा गया था, मगर बतूल बेगम के भी तोते उड़ गए थे। उरूज की आंखों में वहशत उतर आई। वो समझ चुकी थी कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उरूज ने झटके से सर उठाया, उसकी आंखों में वहशत नाच रही थी। वजदान ने सर्द लहजे में सवाल दोहराया, अब बोलो, क्या कहती हो? उरूज की सांसें बेतरतीब हो रही थीं। आखिरकार वो तल्खी से हंस दी। हाँ, मैंने सब कुछ किया। मैंने साजिश की, मैंने फरहान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने मैं चाहती थी कि अगर फरहान मेरा नहीं हुआ तो वो आयशा का भी ना रहे। मैं आयशा से फरहान को छीन लेना चाहती थी। वो सर उठाकर बोली, इश्क में क्या क्या नहीं किया जाता वजदान साईं। हवेली में मौजूद सब लोग दम बखुद रह गए। दादी साईं ने हैरत से उरूज को देखा। फतूल बेगम ने बेयकीनी से सर हिलाया, और मारवी ने सख्ती से अपने होंठ खींच लिए। आयशा के कानों में साए साए हो रहा था ये अल्फाज कि मैं फरहान को आयशा से छीन लेना चाहती थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसका दिल चाह रहा था कि वो आगे बढ़े और उरूज का मुंह नोच ले। मारवी ने आगे बढ़कर उरूज की आंखों में देखा। इश्क? ये इश्क नहीं, ये जुनून था, नफरत थी, खुदगर्जी थी। तुमने फरहान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की क्योंकि वो तुम्हारा ना हो सका। तुम्हें लगता था कि अगर वो तुम्हारा नहीं तो किसी का भी ना हो। ये कैसा इश्क है जो बर्बाद करना जानता है, संवारना नहीं। उरूज ने होंठ भींच लिए, मगर आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं तुम सब से नफरत करती हूँ, खास तौर पर तुमसे मारवी। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा फरहान, मेरी इज्जत, मेरा मान। जो चीज तुम्हारी थी ही नहीं, उसे कोई छीन कैसे सकता था? तुम्हारी नफरत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा सुरूज। अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। और किस इज्जत की बात कर रही हो तुम? जिस दिन से तुम इस हवेली में आई हो, सिवाय नफरत और हकारत के तुम्हें सबसे मिला ही क्या है? मारवी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। मेरे दिल में ये इश्क बिठाने वाली कोई और नहीं, यही बतूल बेगम थी। बतूल बेगम शुरू से जानती थी कि मैं फरहान को पसंद करती हूँ। अब से नहीं, तब से, जब मेरा रिश्ता फरहान के साथ तय होने वाला था। मगर फरहान ने आयशा को चुना और आयशा से शादी की। तब से बतूल बेगम को आयशा से खार थी। ये बात बतूल बेगम से बर्दाश्त नहीं होती थी कि फरहान आयशा के पीछे पीछे घूमे। बतूल बेगम उन माओं में से हैं जो चाहती हैं कि उनके बेटे उनके आगे पीछे रहें, उनकी बहू को कहीं भी जगह न मिले, ना हवेली में और ना ही उनके बेटों के दिलों में। आयशा को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा खेल रचा, और इस गंदे खेल में मुझे भी शामिल कर लिया। बतूल बेगम को ज्यादा गम ये था कि फरहान सरदार बनेगा तो आयशा सरदारनी बनकर हवेली पर राज करेगी और इनको साइड पर लगा देगी। मेरे दिमाग में ये सारी बातें भरने वाली बतूल बेगम थी कि क्या हुआ, मर्द को दो शादियां जायज हैं। मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी शादी फरहान से करवा दूंगी। तुम दूसरी बनकर दिल में उतर जाना और आयशा का पत्ता काट देना। आयशा खुद ही दिल से उतर जाएगी। फिर मैंने वही किया जो मुझे ये कहती गई। मगर गांव के लोगों ने फरहान के बजाय वजदान साईं को वोट देकर सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। सब कुछ उल्टा हो गया। सरदार के वोट में ना मेरा भाई जीता और ना ही फरहान। लोगों ने वजदान को वोट देकर चुना।
پھر بطول بیگم اور میں نے مل کر فرحان کو ڈرایا کہ ویڈیو تیار کی ہوئی ہے جو وجدان کے خلاف استعمال کرنے والی ہیں، جس میں وجدان ایک لڑکی کے قریب کافی نازیبا حالت میں ہے۔ اگر وہ ویڈیو گاؤں والے دیکھ لیں گے تو اس کے بعد وجدان کے ہاتھ سے سرداری تو جائے گی ہی، یہ گاؤں بھی دشمن قبیلے کے ہاتھ لگ جائے گا، اور پھر دشمن اس گاؤں کا جو حال کرتے وہ سب ہی جانتے ہیں۔ عروج نے سچ سامنے رکھا۔ ایک منٹ، تم نے کہا کہ وہ مجھے سردارنی بننا نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ ساری گیم کھیلی۔ مگر جب فرحان سائیں سردار ہی نہیں بنے تو پھر تمہاری شادی فرحان سے کیوں کروائی؟ عائشہ جو کب سے یہ سب کچھ سن کر برداشت کر رہی تھی، اس کے دماغ میں کئی سوالات تھے جن کا جواب کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ عروج کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کر رہی تھی تاکہ میں فرحان کو کنٹرول کر کے ان کے تابع کر سکوں، اور ایسی کسی لڑکی سے وجدان سائیں کی شادی کرواتے جو ہم دونوں کے کنٹرول میں رہتی۔ بطول بیگم ہر صورت میں حویلی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں چاہتی تھی۔ تمہارے بارے میں بطول بیگم کا اندازہ یہی تھا کہ تم دیر سویر اس حویلی کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی، تم فرحان کو چھوڑ دو گی، تم نہیں رہو گی، تم کبھی معاف نہیں کرو گی، مگر ویسا بھی نہ ہو سکا۔ بطول بیگم نے تو صرف فرحان کو ڈرایا تھا، دراصل میں تو ایسی کوئی ویڈیو تھی ہی نہیں، وہ ایک جنریٹڈ ویڈیو تھی جسے کوئی بچہ بھی دیکھ کر پہچان لیتا کہ وہ فیک ہے۔ مگر فرحان سائی نے اس وقت اپنا دماغ استعمال نہیں کیا۔ فرحان سائی کو اپنے گاؤں سے بے پناہ محبت تھی اور اپنے بھائی سے عشق۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے فرحان کو بلیک میل کرتی رہی اور بطول بیگم ماں بن کر فرحان کو سمجھاتی رہی کہ گاؤں کی عزت اور بھائی کی عزت کا سوال ہے، قربانی دے دو، بعد میں بے شک طلاق دے دینا، مگر اس وقت اس کو اپنے گلے سے اتارو۔ بطول بیگم نے فرحان کے دماغ میں وہ ساری باتیں ڈالیں کہ اگر دشمن قبیلے کے ہاتھ میں گاؤں لگ گیا تو ونی کاری، یہ ساری رسمیں جو ختم ہو چکی ہیں، سب سے پہلے وہ بحال ہوں گی۔ عورتوں کو ان کے گھروں تک محدود کر دیا جائے گا، لڑکیوں کی پڑھائی بند کر دی جائے گی، ان کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اگر تم یہ قربانی نہیں دو گے تو تمہارے بھائی سے سرداری چھین لی جائے گی، پھر اللہ ہی حافظ ہے، آگے تم دیکھ لو جو فیصلہ کرنا ہے۔ کیا تم نے عائشہ کو چننا ہے یا تم نے اس گاؤں کی بچیوں کی حفاظت کرنی ہے؟ اور وہیں ہمیں فرحان کا ویک پوائنٹ مل گیا۔ فرحان اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا اور ڈر گیا۔ اس وقت اگر فرحان تھوڑا سا دماغ استعمال کرتا تو بہت آسانی سے اس ویڈیوز کا راز فاش کروا سکتا تھا، مگر اس نے اپنی ماں پر بھروسہ کرتے ہوئے سرنڈر کر دیا اور بہت مشکل سے نکاح کیا۔ مجھے حویلی میں پھینک کر باہر چلا گیا، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں اپنے حقوق کے لیے فرحان سے بھیک مانگتی رہی، مگر ایک بھی نظر کرم جو یہ بندہ مجھ پر ڈالتا، میری طرف آنکھ اٹھا کر کبھی نہ دیکھا۔ میں اس گھر میں صرف فرحان کی محبت اور عشق میں آئی تھی۔ فرحان کی بے اعتنائی اور اس کی نفرت میرے لیے ناقابل قبول صورتحال تھی۔ میرے سامنے جب فرحان عائشہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا اور اس سے معافی مانگتا تو میرے دل پہ سانپ لوٹتے۔ میرا وہ عشق اور محبت جھاگ کی طرح بیٹھ گیا جب میں اس گھر میں آئی۔ مجھے لگا تھا کہ کسی بھی مرد کے دل میں گھر بنانا بہت آسان ہوتا ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ دوسری عورت سے زیادہ ذلیل کوئی عورت نہیں ہوتی۔ میں بہت پچھتائی تھی اپنی اس غلطی پر کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ اچھی خاصی پرسکون زندگی گزار رہی تھی، نہ جانے یہ عشق کا بھوت کہاں سے سوار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے کن راستوں پر نکل آئی جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ میرا دل کرتا کہ میں عائشہ کو کہیں غائب کر دوں اور اس کی جگہ پر جا کر کھڑی ہو جاؤں۔ کتنی خوش نصیب تھی عائشہ، میں نے فرحان کو اسے چھیننے کی پوری کوشش کی مگر تب بھی فرحان میرا نہ ہو سکا، وہ عائشہ کا ہی رہا۔ اس کے دل و دماغ، اس کی روح پر صرف عائشہ قابض تھی۔ عائشہ کی نفرت دن بدن میرے دل میں حسد پیدا کرنے لگی۔ میں نے بطول بیگم سے بہت مدد مانگی کہ مجھے اس گھر میں لے کر آئی ہیں تو مجھے حقوق بھی دلوائیے، مجھے فرحان کی بیوی ہونے کا درجہ بھی دلوائیے، مگر بطول بیگم نے آنکھیں پھیر لیں کیونکہ ان کا کام ہو چکا تھا۔ انہوں نے عائشہ سے بدلہ لینا تھا اور وہ بدلہ لے چکی تھیں۔ فرحان کو دور کر کے اب میں ان کے کسی بھی کام کی نہیں تھی۔
پھر میں نے بھی ٹھان لی کہ اگر فرحان میرا نہیں تو پھر کسی اور کا بھی نہیں، تو شاید مجھے طلاق دیکھ کر کب کا اس حویلی سے باہر پھینک دیتا، مگر بطول بیگم نے فرحان کو ڈرا کر رکھا ہوا تھا کہ اگر تم اسے طلاق دے کر حویلی سے باہر نکالو گے تو اس کے بھائی اس کی جان کی دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ نہ حق ماری جائے گی، یہ قتل کر دی جائے گی، جس کی وجہ سے خاموش رہا فرحان۔ میں اس گھر میں دوسری عورت تو بن کر آ گئی، مگر ایک بھی دن سکون کا نہ گزارا۔ میں جو یہ سوچتی تھی کہ فرحان کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں گی، الٹا میری اپنی زندگی جہنم بن گئی۔ میرے بھائی مجھ سے ناراض ہو گئے، میری جان کے دشمن بن گئے، میری دن اور رات بس صرف اسی کشمکش میں گزرتے رہے کہ میں عائشہ سے فرحان کو کیسے چھینوں۔ میں بس پلاننگ ہی کرتی رہتی، میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی کہ عائشہ کو نقصان کیسے پہنچاؤں۔ میں نے بہت دفعہ عائشہ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اسے مارنے کی کوشش کی، مگر اس کے قریب اتنے لوگ ہوتے تھے کہ یہ ممکن نہ ہو سکا۔ میں پاگل ہونے لگی۔ 2 دن پہلے جب مجھے پتا چلا کہ فرحان ہاسپٹل میں ہے تو پھر میں نے کسی کو فون کیا، پلان بنایا کہ فرحان کو کسی طریقے سے ختم کر دیتے ہیں، مگر اس ماروی نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ عروج کی آنکھوں میں پشیمانی تھی۔ اور تم جانتی ہو کہ جس کے ساتھ تم مل کر پلان بنا رہی تھی وہ آدمی کون تھا؟ وہ میرا ہی آدمی تھا، میں نے ہی پلان کر کے اسے گھر میں نوکر رکھا اور پھر اس کے بعد تم تک موبائل پہنچایا۔ وہ تمہارے پاس آیا اور تمہاری ساری انفارمیشن میرے پاس آئی۔ مجھے پہلے دن سے تم پر شک تھا، مگر میری ماں بھی گنہگار نکلے گی اس بات کا مجھے یقین نہیں تھا۔ وجدان نے بہت کرب سے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بطول بیگم شرم سے زمین میں گڑے جا رہی تھی۔ اماں سائیں آپ ایک بار حکم کرتی، ہم دونوں میں سے کوئی شادی نہ کرتا، ساری زندگی آپ کے حکم پر لبیک کہہ دیتے۔ ایک بار کہہ کر تو دیکھتی، بیٹوں کو قبضے میں کر کے آپ نے کیا حاصل کرنا تھا؟ یہ حویلی، یہ شان و شوکت کیا آپ کو آپ کے بچوں سے زیادہ عزیز ہو گئے تھے؟ میں عائشہ کے لیے اتنا تڑپتا رہا، کیا آپ کو اپنے بچے کی تڑپ بھی نظر نہ آئی؟ آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا اماں سائیں ایک بار بھی؟ تو پھر اب کون سا سوگ منا رہی ہیں؟ میری بیماری کا اتنا ڈرامہ کیوں؟ فرحان نے بطول بیگم کو شانوں سے پکڑ کر سوال کیا۔ آپ ایک دفعہ بولتی تو صحیح، میں عائشہ کو لے کر اس حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلا جاتا، میں کہیں اور چلا جاتا، آپ کے سامنے عائشہ کو لاتا بھی نہیں۔ بطول بیگم کھڑی آنسو بہا رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی کہنے کا فائدہ نہیں ہے، وقت نکل چکا ہے۔ وہ عورت جو اپنے بیٹوں کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی تھی، سب کچھ الٹ کر بیٹھی، اپنے بچے ہی گوا دیے۔ غلام سائیں ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ رہے تھے۔ دل تو غلام سائیں کا کر رہا تھا کہ بطول بیگم کے چہرے پر تھپڑ مار کر ان کی گال لال کر دے، مگر ان کے بالوں میں آئی ہوئی چاندی نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ دادی سائیں نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے اپنی بہو کو دیکھا۔ فرحان کا سر ایک دم سے چکرایا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے پھر کھولی، گہری گہری سانسیں لی۔ عائشہ نے فرحان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ سے کہا تھا نا آپ کو آرام کی ضرورت ہے، مگر آپ بات نہیں سنتے، اب آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں۔ عائشہ نے چیئر گھسیٹ کر وہاں فرحان کو بٹھایا۔ رخ موڑ کر جلالی آنکھوں سے عروج کو دیکھا۔ عائشہ نے اپنے قدم عروج کی طرف بڑھائے اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی تھپڑ عروج کے منہ پر جڑ دیے۔ ان تھپڑوں کی آواز اس قدر تیز تھی کہ پاس کھڑے نفوس حیرت زدہ رہ گئے۔ عروج گالوں پر ہاتھ رکھے نفرت سے عائشہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ میرے شوہر پر، میرے سائیں پر گندی نظر ڈالنے کے لیے، اور دوسرا تھپڑ میرے سائیں کو اپنے دل و دماغ سے سوچنے کے لیے، اور تیسرا تھپڑ میرے سائیں کا گریبان پکڑنے کے لیے، جو تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پکڑا تھا۔ ہاتھ بھی کیسے لگایا تم نے میرے سائیں کو؟ اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ میرے سائیں کے گریبان پر ہاتھ ڈالو؟ تمہارے یہ ہاتھ توڑ دوں گی اگر اب تمہاری نظر بھی میرے شوہر پر پڑی تو۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری سائیں کی سانسیں چھین لو گی؟ بولو، اس سے پہلے میں تمہیں واصل جہنم کر دوں گی۔ اس نے بال کھینچ کر اسے زمین پر قدموں کے بل بٹھایا۔ پاس کھڑے سردار وجدان نے عائشہ کو نہ روکا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ اپنی فرسٹریشن نکال لے ایک ہی بار۔ عائشہ نے بالوں سے کھینچ کر عروج کا چہرہ اوپر کیا اور ایک نفرت بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔
تم جیسی عورتوں کو مر جانا چاہیے یا پھر مار ڈالنا چاہیے۔ تم جیسی عورتیں ہمدردی کے قابل ہرگز نہیں، کیسے کسی کا بھی ہنستا بستا گھر برباد کر لیتی ہیں تم جیسی عورتیں۔ یہ اپنا گندا دماغ اگر تم میرے سائیں پر ڈاکہ ڈالنے کی بجائے اپنے لیے کوئی اچھا ہم سفر ڈھونڈنے میں لگاتی تو شاید آج کامیاب زندگی گزار رہی ہوتی، ایسے ذلیل اور رسوا نہ ہو رہی ہوتی۔ فرحان کھڑا ہو گیا، اسے ڈر تھا کہ عروج عائشہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مگر عائشہ کو ابھی سکون نہیں ملا تھا، اس کی بھڑاس نہیں نکلی تھی۔ شرم سے ڈوب مرو، اگر تم میں تھوڑی سی بھی باقی ہے۔ سائیں نے تمہیں تمہارے بھائیوں سے بچانے کے لیے حویلی میں جگہ دی، مگر تمہیں عزت راس نہیں آئی، تم میرا سائیں ہی ہڑپنے چلی تھیں۔ اس کی اس بات پر پیچھے کھڑا ہوا فرحان کالی شال میں لپٹا اپنی مسکراہٹ چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اسے اپنی بیوی کا یہ روپ دیکھ کر اس پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے معاملے میں اس کی بیوی اس قدر جذباتی ہو جائے گی۔ اس کا بار بار میرے سائیں، میرے شوہر کے الفاظ دل میں عجیب سا سکون پہنچا رہے تھے، بے حد سکون۔ وہ زیر لب مسکرایا، اس کے الفاظ دہرائے، میرے سائیں، میرے شوہر، اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ یہ الفاظ سننے کے لیے تو وہ کب سے ترس رہا تھا۔ فرحان اب کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا، آنکھیں مونڈے اس نے اپنا سر کرسی کی ٹیک سے لگا لیا۔ وہ عائشہ کے الفاظوں کو بار بار آہستہ سے دہرا رہا تھا، سردار سائیں، یہ میری دشمن ہے اور اس کا فیصلہ میں کروں گی، اور میری طرف سے معافی کی کوئی امید نہ رکھی جائے، اسے سخت سے سخت سزا ملے گی۔ اسے عبرت کا ایسا نشان بنانا ہے کہ آئندہ کبھی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا گھر اجاڑنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ تنکا تنکا ایک عورت اپنا گھر سجاتی ہے اور دوسری عورت کا طوفان ایک دم سے سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیوں تم کباری لڑکیوں کو شرم نہیں آتی؟ کتنی آسانی سے تم لڑکیاں کہہ دیتی ہو کہ اگر وہ میرا نہیں تو کسی اور کا بھی نہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ کسی کا شوہر ہے تو شاید وہ کسی کا باپ بھی ہو؟ بہت سارے رشتوں کو خراب کرتی ہے تم جیسی عورتیں۔ تم جیسی عورتوں کو کراہیت نہیں آتی، اپنے آپ سے کسی اور کا جھوٹا کھانے میں مزہ آتا ہے۔ محبت کسی سے بھیک میں تو نہیں مانگی جاتی، محبت تو گلاب کا وہ پھول ہے جو آنگن میں خود بخود کھل جاتا ہے، مگر تم جیسی عورتیں کیا جانے، کیونکہ تم جیسی عورتیں تو صرف ان پھولوں کو توڑتی ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، قسم خدا کی، بہت تکلیف اور بہت اذیت ہوتی ہے جب ایک عورت اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ بٹتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ روح اور جسم کا سلسلہ الگ ہو گیا ہے۔ ایک عورت کا سب کچھ اس کا شوہر ہی تو ہوتا ہے، کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس جب دوسری عورت وہ سب کچھ چھین لیتی ہے؟ کیوں عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے؟ تم فرحان سائیں کے لیے تڑپتی رہی نا، تم تکلیف میں رہی، سوچو تم اس چیز کے لیے اتنا تڑپی ہو جو تمہاری نہیں تھی تو پھر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جس کی تم نے ساری دنیا ہی اجاڑ کر رکھ دی۔ میری تکلیف کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ دعا کرنا کہ میری تم سے دوبارہ کبھی ملاقات نہ ہو، تمہارا چہرہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور نہ ہی میں تمہیں کبھی معاف کر سکتی ہوں۔ کچھ دل آزاریاں کبھی معاف نہیں کی جا سکتی، نہ ان کا کوئی بدلہ ہو سکتا ہے، وہ بس اللہ کی سپرد کر دی جاتی ہیں۔ میں نے بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ جب ہم کسی کو معاف نہیں کر پاتے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حقوق العباد انسان کے ہاتھ میں کیوں دیا ہے۔ کیونکہ کچھ دل آزاریاں اور اذیتیں انسان کبھی نہیں بھول پاتا، تو اس معاملے میں اللہ نے بھی زبردستی نہیں کی۔ میں تمہیں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو فرحان کے دل پر گر رہے تھے، اسے
شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا کہ کاش وہ اتنا بے وقوف نہ ہوتا، کاش وہ اس وقت وجدان کو کال کر لیتا تو شاید صورتحال اس کے الٹ ہوتی۔ جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں اس نے اپنی عائشہ کا دل تو دکھایا تھا، جس کا وہ سچے دل سے ساری عمر مداوع کرنے کے لیے تیار تھا، مگر اس سے پہلے اسے عروج کو حویلی سے باہر پھینکنا تھا۔ آیت بیٹا، ایک بار پھر سوچ لو، تم آگ سے کھیل رہی ہو، ایسا نہ ہو کہ پھر سے میری بیٹی کا دل ٹوٹ جائے۔ آیت کی نظریں نیچے جھک گئی، دل میں ہلچل مچ گئی، واقعی وہ غلط فیصلہ تو نہیں کر رہی تھی؟ کیا وہ ابصار کے ساتھ رہ کر پھر سے اپنی زندگی کو ایک اور دردناک موڑ پر لے جانے والی تھی؟ امی، میں جانتی ہوں کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، مگر اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ آیت کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ضد تھی۔ اس کی ماں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ بیٹا، زندگی ضد یا انا پر نہیں چلتی۔ میں جانتی ہوں کہ تم مضبوط ہو، مگر محبت اور رشتے زبردستی نہیں چلتے۔ آیت نے آہستہ سے اپنی ماں کے ہاتھوں کو دبایا۔ امی، اگر میں اب پیچھے ہٹ گئی تو شاید زندگی بھر اپنی عزت کی جنگ نہ لڑ سکوں۔ ابصار نے مجھے دنیا کے سامنے اپنی بیوی کہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ اس رشتے کی ذمہ داری بھی قبول کر لے۔ اس کی ماں نے گہری سانس لی، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اور اگر وہ نہ کرے، اگر تمہیں ایک بار پھر وہی تکلیف ملے تو کیا کرو گی؟ آیت خاموش رہی، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، مگر ایک چیز وہ جانتی تھی، اب کی بار وہ آسانی سے نہیں ہارے گی۔ امی، ایک بار میں بیوہ ہو گئی، دوسری بار طلاق یافتہ ہو جاؤں گی تو میرے پاس کیا بچے گا؟ یہ جوا مجھے کھیلنا ہی پڑے گا۔ اس بار میں اپنی زندگی کا فیصلہ کسی اور کو نہیں کرنے دوں گی۔ اس بار میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ کامیاب ہو گئی تو خود کو شاباشی دوں گی، اور ناکام رہی تو کم از کم یہ تو دکھ نہیں ہوگا کہ یہ دکھ کسی اور سے ملا ہے۔ مگر اس کی ماں کی آنکھوں میں اب بھی فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ اپنی بیٹی کو یوں آزمائشوں میں گھرا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم بہادر ہو، مگر بعض اوقات بہادری کا مطلب پیچھے ہٹ جانا بھی ہوتا ہے۔ جب سامنے والا شخص تمہیں قبول کرنے کو تیار ہی نہ ہو تو کیا فائدہ ایسی جنگ لڑنے کا؟ آیت نے نرمی سے اپنی ماں کے ہاتھ تھامے۔ امی، اگر میں ابھی ہار گئی تو ساری زندگی خود کو کمزور سمجھوں گی۔ گرینی میرے ساتھ ہیں، وہ جانتی ہیں کہ وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا۔ ابصار کا دل جیتنے میں شاید وقت لگے، مگر میں کوشش ضرور کروں گی۔ بس اللہ تمہیں ہمت دے میری بچی، میں دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ آیت کی ماں نے اسے دعا دی۔ اور کچھ دیر کے بعد آیت ابصار کے آفس میں تھی۔ گرینی کا آرڈر تھا کہ اب سے آیت آفس میں کام نہیں کرے گی۔ آیت 2 دن سے ابصار سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ مسلسل اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ بالآخر اسے آفس آنا پڑا۔ آیت نے روبی کی طرف دیکھا، وہ خوش دلی سے مسکرا رہی تھی۔ آج پہلی بار روبی کا مسز ابصار کہنا اسے عجیب نہیں لگا، بلکہ دل کے کسی کونے میں خوشی محسوس ہوئی۔ گڈ ایوننگ روبی، آیت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ ابصار کے آفس کا دروازہ نیموا تھا۔ وہ اندر گئی تو دیکھا کہ ابصار اپنے ٹیبل پر فائلوں میں الجھا ہوا تھا۔ آیت نے گلا کھنکھارتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس ابصار کو دلایا۔ آیت کو دیکھتے ہی ابصار کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ ابصار نے بغیر نظر اٹھائے پوچھا۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ بات کرنی تھی، آیت نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کرنی، درشتگی سے چلایا۔ گیٹ آؤٹ۔ آیت کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ روڈ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی سر اٹھا کر آیت کو نہیں دیکھا تھا۔ پیار سے بات کر لیں گے تو کیا جائے گا آپ کا؟
آیت مدھم لہجے میں بولی۔ ابصار کا کچھ لکھتا ہوا ہاتھ رکا، پھر کرسی سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا آیت، میں مصروف ہوں اور تم سے بات کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ آیت نے گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ ابصار کا رویہ اتنی جلدی نہیں بدلے گا، مگر وہ بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جب فارغ ہو جائیں تو بتا دیجیے گا، میں انتظار کر لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابصار نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ڈھیٹ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ جی کچھ کہا آپ نے سرتاج؟ آیت نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، ڈونٹ کال می سرتاج، چیپ نیم۔ زہر لگتا تھا آیت کا اس کو سرتاج پکارنا۔ اچھا تو پھر ہبی ٹھیک ہے؟ آج کل کی جنریشن تو ہنی ہبی ببلی پر چل رہی ہے۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ یہاں بیٹھ کر وقت ضائع مت کرو، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنے والا، وہ چڑ کر بولا۔ آیت نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ میں نے کب کہا کہ ابھی بات کریں؟ جب لگے کہ مجھ سے بات کرنی چاہیے تب کر لیں، میں انتظار کر لوں گی۔ ابصار نے گہری سانس لی اور کرسی پیچھے دھکیلی۔ تم ضدی ہو آیت، اور یہ ضد تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ ممکن ہے، مگر میں اپنی قسمت خود بنانا چاہتی ہوں۔ آیت کی نظریں ابصار کی آنکھوں میں تھیں۔ ابصار نے طنزیہ ہنکار بھرا۔ قسمت بنانے کے چکر میں اپنا دل مزید نہ توڑوا لینا، کیونکہ میں وہ شخص نہیں ہوں جو تمہیں خوشیاں دے سکے۔ آیت کے ہونٹوں پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ آپ کیا دے سکتے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اگر آپ واقعی مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے تو شاید عدالت میں وہ سب نہ کہتے جو آپ نے کہا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے وہ سب صرف اس کیس کو سنبھالنے کے لیے کہا تھا۔ ابصار نے وضاحت دی۔ ہو سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی یہی ہوں، آپ کے آفس میں، آپ کے سامنے، اور آپ نے ابھی تک مجھے باہر نہیں نکالا۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابصار کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر تھی، چہرے پر سرد مہری تاری تھی۔ تمہیں میری باتوں کی سمجھ نہیں آتی یا جان بوجھ کر نظر انداز کرتی ہو؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ آیت نے نرمی سے سر جھکا کر کہا، میں صرف آپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ابصار غصے سے اٹھا اور اپنی میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ یہ فلسفیانہ باتیں مت کرو آیت، میں تمہیں پہلے بھی وارن کر چکا ہوں کہ مجھ سے دور رہو۔ آیت نے سکون سے ابصار کو دیکھا۔ میں یہ رشتہ نبھانا چاہتی ہوں مسٹر ابصار۔ ابصار نے زچ ہو کر پیشانی مسلی، پھر سخت نظروں سے آیت کو دیکھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں نہیں چاہتا؟ تمہیں وہ دن یاد نہیں جب میں نے کہا تھا کہ عورت مجھے راس نہیں؟ پھر کیوں بار بار مجھے مجبور کر رہی ہو؟ لیکن آپ کی آنکھیں کچھ اور کہتی ہیں، آیت نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری نرمی، تمہاری ہمدردی مجھے بدل دے گی تو بھول جاؤ، میں وہی رہوں گا جو ہمیشہ سے ہوں، جذبات سے خالی، بے حس اور عورتوں سے دور رہنے والا۔ اوکے مسٹر ابصار، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے ایسا شوہر بھی دل و جان سے قبول ہے۔ شوہر تو شوہر ہوتا ہے، وہ شوخی سے بولے جا رہی تھی۔ ابصار نے پین اپنے منہ میں ڈالا۔ اب وہ آیت کو بہت گہری نگاہوں سے جانچ رہا تھا۔
آیت کچھ دیر تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی مگر پھر نظریں جھکا گئی۔ اس کا دل ہیبت ناک طریقے سے دھڑک رہا تھا۔